اب آج کل بہت بڑا ایک مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے کہ مسافر کب سے مسافر شمار ہوگا، مختلف اقوال اس کے اوپر آتے ہیں. تو صحیح بخاری کے اندر صحیح سند کے ساتھ، ظاہر ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی الصحت ہیں، اس پہ امت کا اجماع ہے. جو احادیث ہیں، ضعیف اقوال صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں، لیکن جو احادیث ہیں وہ سب کی سب قطعی الصحت ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 48 میل کے اوپر قصر فرمایا کرتے تھے، 48 میل کے اوپر. جبکہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 میل کے اوپر بھی قصر فرمایا کرتے تھے. اس کے علاوہ مختلف احادیث میں مختلف اقوال، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کئی صحابہ کے آثار ملتے ہیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں یہاں تک آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے سے نکلتے تھے، ابھی کوفے کے گھر نظر آ رہے ہوتے تھے اور وہ قصر نماز شروع کر دیتے تھے. تو میں نے اس معاملے میں یہی سمجھا ہے، اور یہ بات جو ہے وہ حق کے زیادہ قریب ہے، کہ اصل میں یہ مسئلہ ہے اجتہادی. جب آپ کو یہ واقعی یقین ہے کہ آپ غریب الوطنی کی حالت میں ہیں اور اپنے شہر سے دور ہیں، تو آپ قصر کریں گے. قصر کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اس میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے وہ منفرد ہے. ان کے نزدیک نمازیں قصر کے ساتھ پڑھنا یہ واجب ہے، جبکہ باقی تمام ائمہ محدثین اور فقہاء کرام کا یہی موقف ہے کہ نماز قصر کرنا سنت ہے، مستحب ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا. انشاءاللہ میں حدیث بھی اس پہ پیش کر دوں گا. تو سفر جو ہے، اگر آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ یہ واقعی سفر ہے تو اس سفر کے اوپر قصر کریں. اب اس میں کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ جی یہ آج کل جہاز کا اور ٹرین کا بڑا آرام دہ سفر ہوتا ہے. بھائی جتنا مرضی آرام دہ سفر ہو، سفر اپنا آپ ضرور انسان کو دکھاتا ہے. اس میں انسان کو بھوک پیاس اور ان تمام چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے، تو وہ قصر کرے گا. اب دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ آتا ہے، ایک تو یہ مسافت کا، دوسرا ہے مدت کتنی ہو. تو اس میں صحیح بخاری کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن کا، ابن عباس سے، بلکہ عبداللہ بن عمر سے نہیں، عبداللہ بن عمر سے اگلا اثر ہے جو میں پیش کروں گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 19 دن تک ٹھہرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز ادا کی. تو یہ 19 دن والا بھی ملتا ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر 15 دن والا بھی ملتا ہے کہ وہ 15 دن کے لیے رکے اور انہوں نے قصر نماز ادا کی. تو 19 دن کے اندر 15 بھی شامل ہے. تو سب سے مضبوط رائے یہ ہے کہ 19 دن. اور یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب انسان کو پتا ہو. اگر انسان کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کتنی دیر کے لیے وہاں جانا ہے، ہو سکتا ہے 2 دن کے لیے، ہو سکتا ہے 3 دن کے لیے. جیسے بعض اوقات یہاں سے ہمارے جیلم سے لوگوں کو اسلام آباد علاج کی خاطر جانا پڑتا ہے. آج کل کرتے بعض اوقات 1 ہفتے، 2 ہفتے، 3 ہفتے بھی گزر جاتے ہیں. اگر یہ صورتحال بن جائے تو مسلسل ہی وہ قصر نماز پڑھے گا. اور اس کا ثبوت جو ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ آذربائیجان کی جو جنگ تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں، جب رشیا فتح ہوا تھا، اس دوران عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم تمام صحابہ کرام کے ساتھ برف باری وہاں شروع ہو گئی تھی. تو 6 مہینے تک آج کل کرتے کرتے 6 مہینے بیت گئے، اور صحابہ کرام نے 6 مہینے تک قصر نماز ادا کی. کیونکہ یہ مسلسل خوف کی بھی کیفیت ہے. خوف سے مراد صرف جان والا خوف نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی سچویشن کلیئر نہیں ہے، ٹائم کا پتہ نہیں ہے. تو اگر اسی طریقے سے آج کوئی شخص کسی ہاسپٹل میں کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے اور وہاں اس کو آج کل کرتے ہوئے 2 ہفتے 3 ہفتے ایون مہینہ 2 مہینے 6 مہینے بھی گزر جاتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ قصر نماز ادا کرے گا. اور اگر وہ بہت وہمی بندہ ہے تو نماز پوری بھی ادا کر سکتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر کے دوران مکمل پوری نماز بھی ادا کر لیا کرتی تھی، فرض یعنی کہ پورے پڑھا کرتی تھی. اور اس میں مخالفت کوئی کسی کی موجود نہیں ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث اور کسی صحابی کے عمل کے دوران
کے درمیان اختلاف آئے اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس اختلاف کو بیان کریں اور اس کی وجہ سے اس صحابی کی مخالفت کر دیں، تب وہ قول خلاف ہوگا مرفوع حدیث کے، ادروائز نہیں۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح کی نماز جماعت سے پڑھی، جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا۔ سیدنا عمر کے بھی شروع کے سالوں کے اندر معاملہ اسی طرح رہا، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت پورا مہینہ شروع کروائی۔ اگرچہ یہ عمل بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر تھا، لیکن صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا اور اجماع حجت ہے۔ تو صحابہ کرام میں اختلاف آئے تو صرف حدیث دیکھ کر کسی صحابی کے قول کو چھوڑ نہیں دینا ہوگا، بلکہ یہ دیکھنا ہوگا اس کے اس عمل کے اوپر کسی دوسرے صحابی نے اس کی مخالفت کی ہے، اگر نہیں کی تو اس پر اجماع تصور ہوگا۔ جیسا کہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کے بارے میں اگرچہ میں نہیں کاٹتا، لیکن اس پہ صحابہ کا اجماع ہے کہ یہ جائز ہے، اور اس حدیث کے راوی صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو، اور عبداللہ بن عمر کا یہ اثر صحیح بخاری میں موجود ہے کہ وہ مٹھی کے بعد داڑھی کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ تو راوی اپنی روایت کو سب سے بہتر سمجھتا ہے، ان کے اس عمل کی وجہ سے کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی۔ بخاری میں تو موجود ہے کہ حج اور عمرے کے موقع پر، اور الموطا امام مالک کے اندر یہاں تک موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سال حج کرنا ہوتا تھا اس سال رمضان سے لے کر حج تک داڑھی نہیں کاٹا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ ویسے کاٹا کرتے تھے لیکن اس سال نہیں کاٹا کرتے تھے، رمضان سے لے کر حج تک۔ تو مطلقاً عبداللہ بن عمر کاٹا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ والے بال بھی صاف کیا کرتے تھے، یہاں یہ والے بال جو ہے۔ تو اس معاملے میں کوئی بہت زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جب سے وہ شمائل ترمذی کی حدیث سامنے آئی ہے وہ تو معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا۔ دنیا میں ایک ہی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ جو بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کتنی تھی، وہ شمائل ترمذی کے آخری چیپٹر میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا بیان۔ ایک تابعی آگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور یہ تابعی وہ تھے جو کہ قرآن پاک لکھا کرتے تھے، مصحف لکھا کرتے تھے، کاتب تھے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شکل جو احادیث کے اندر آئی، یعنی آپ کوئی سفید داڑھی میں دیکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، کالی داڑھی میں جس طریقے سے احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شکل آئی ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اپنا خواب بیان کرو، تو انہوں نے اپنا خواب ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس کے اینڈ کے اوپر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دیکھتے تو اس سے مختلف نہ پاتے جس طرح کہ تم نے خواب میں دیکھا ہے۔ تو اس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے بارے میں، باقی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں، اور پھر داڑھی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پورے چہرے مبارک پر پھیلی ہوئی گھنی تھی، اور وہاں تک سینے کے حصے پر پھیلی ہوئی تھی جو گلے سے ملا ہوا ہوتا ہے، نحر تک، یہ والا حصہ نحر، یہ ہڈی، یہ جو بالکل 2 شانوں تک جاتی، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پھیلی ہوئی تھی۔ تو اس حدیث کی وجہ سے یہ جو کہتے ہیں نا پورا سینہ بھرتی تھی، اس سے بڑا دنیا کا کوئی جھوٹ ہی نہیں ہے، کہیں لکھا ہی نہیں ہوا۔ یہ سراسر منافقت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اسی حدیث کا غلط ترجمہ کیا ہوا ہے، حالانکہ دارالسلام نے بھی بالکل صحیح ترجمہ کر دیا ہے۔ نہر بھائی ڈکشنری میں دیکھ لیں، اس ہڈی کو کہتے ہیں سینے کے ابتدائی حصے والی ہڈی، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی۔ اور اس پر میرا اجتہاد یہ ہے، جو علماء بڑے پریشان ہیں آج اس اجتہاد کے اوپر، کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے ہی اس لیے تھے کہ وہ اپنی داڑھی کو حضور کی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اپنی سواری بٹھایا کرتے تھے جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران بٹھائی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے وہ وہاں رکتے تھے، ایک ایک چیز کو کاپی کرتے تھے۔ تو میرا یہ گمان ہے کہ عبداللہ بن عمر جنہوں نے خود حدیث سن رکھی تھی کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پس کرو، ان کو نہیں تھا پتا کہ یہ داڑھی کاٹنا گناہ ہے، نعوذ باللہ، جس طرح آج کل بعض غیر مقلدین کہتے ہیں۔ غیر مقلدین، اہل حدیث نہیں، اہل سنت نہیں۔ غیر مقلد وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے قرآن و حدیث سے رزلٹ نکالتا ہے، اور اصحاب الحدیث اور اہل السنہ وہ ہوتے ہیں جو کتاب و سنت کو سلف کے منہج پر مانتے ہیں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے اقوال کی روشنی میں۔ غیر مقلدین منکرین حدیث بھی غیر مقلدین ہے۔ تو جو اہل السنہ ہوگا وہ صحابہ کرام کے منہج کے مطابق چلے گا۔ تو اگر کوئی مٹھی کے بعد نہ کاٹے
بہت اچھی بات ہے, ہم بھی نہیں کاٹتے, لیکن اس کی بجائے جو لوگ کاٹتے نہیں ہیں وہ حرام کام اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی داڑھی فولڈ کی ہوتی ہے اندر, اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مٹھی کے بعد کاٹنا حرام ہے, اپنی داڑھی اندر فولڈ کی ہوتی ہے. اور ابو داؤد کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس شخص سے بری ہوں جو اپنی داڑھی کو گرا لگاتا ہے. اس سے بڑا حرام کام کر رہے ہوتے ہیں وہ, جو واقعی متفقن علیہ حرام ہے, صرف داڑھی کو چھوٹا دکھانے کے لیے. تو بھائی آپ کاٹ لیں مٹھی کے بعد, اگر آپ کو لمبی داڑھی اچھی نہیں لگتی ہے, بجائے اس کو فولڈ کرنے کے. تو یہ ایکسٹریم رویے نہیں ہونے چاہیے. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا منہج دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا ہے. تو صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث جو میں نے بیان کر دی کہ 19 دن والی, تو اس سے یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن تک کے لیے جب رکتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو قصر فرمایا کرتے